جب نبی پاک کی سنتوں کو دنیا ختم کرنے کی کوشش کرے گی، آسمان سے زمین سے مدد آنے کے لیے انتظار نہیں کرو گے، ہر گھر سے بچہ نکلے گا، تم جتنے میرے نبی کی مخالفت کرو گے میں اپنے ہر بچے کو حضور کا عاشق بنا کر نکالوں گا۔ بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، زہر میں بجھا کر کے جا مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا اور پھر مال بھی دوں گا اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔ تلوار لیا۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف دو لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب۔ توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو۔ جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب سے، امیر المومنین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، حضرت عمر بن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے۔ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر بن خطاب کی سنت ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دیا اور پکڑ کے لائے۔ پوچھا کیوں آیا؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا، اس کا کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی عاشق رسول سمجھ گیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو، باہر کھڑا کر کے اندر تو آنے دو۔ حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچھا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا، کہا میرا بیٹا قیدی ہے، آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دی۔ کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی، لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی۔ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو، مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ۔ میرے عزیزوں بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا۔ کہا اب اس کے آگے کیا بتاؤں، بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر! میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں، جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں، جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں،
آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوک رہے ہیں کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہوں انشاءاللہ. ہاں تم مسجدوں کو توڑ کر کے سوچتے ہو صنم خانے بنا دیں گے، انتظار کرو، وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے یہ، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے توڑنے کی کوشش کیا ہے میرے رب نے وہیں سے اسلام کے مینار کو بلند کیا. عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے، حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری، جسم میں کپ کپی آ گئی، اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟ پھر زندگی پر حضور کی غلامی میں آپ نے کاٹی ہے پوری عمر. حضور پاک کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے عمیر بن وہب کا، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا مسلک بھی تو دیکھو، مسجد کے باہر پکڑ کر کے لائے تھے گردن میں گمچھا ڈال کر، اور کیا کہا تھا؟ خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. لیکن جیسی حضور کی محبت میں آگئے عمیر بن وہب آئے گلے لگا لیے، سینے سے سینہ لگایا، اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سنو میرے ساتھیوں، تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا، لیکن تم گواہ ہے نا، آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ محبت کا پیمانہ صرف عشق رسول ہے، حضور کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے عزیزو یہ بات سمجھ کر کے چلو، جہاں جہاں سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اسلام کے مینار بلند کی. ایک بار ایسا بھی ہوا، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا، وہ جملہ پھر سے آپ کو دہراتا ہوں. میرے عزیزو مکہ میں ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ایک پتھر کی مورت بولنے لگ گئی، بت بولنے لگ گیا، اور بت کی پجاریوں کے وارے نہیں آ رہے. ہوتا ہے نا کبھی دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، وہ کوئی بھی کہیں سے پلا رہا ہے، کہیں سے پائپ لگا رہا ہے، لیکن یہ بھی عقیدت سے جڑی ہوئی بات ہے، لوگ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. ہاں بہت سارے جگہ پر ہم نے سنا ہے کہ آج بھی کئی مورت ایسے ہیں جو لڈو بھی کھاتے ہیں، پیڑے بھی کھاتے ہیں. مکہ میں ایسا ہوا تھا. ارے لڈو نہیں کھا رہی تھی مورتی، دودھ نہیں پی رہی تھی، سیدھے بات کر رہی تھی. بات کر رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے، پتھر کی مورتی بات کر رہی ہے، اور وہ بھی حضور کے خلاف. نعوذ باللہ، حضور کے خلاف بات کر رہی ہے. اب پجاریوں کو اس سے بڑا کیا، سب سے بڑی دلیل تھی، جو پوجا کرنے والے تھے سب کو بلایا، آؤ آج ہمارا خدا سچا ثابت ہو گیا. سب کو جمع کیا، آؤ دیکھو محمد کی حقیقت ہمارا خدا بتا رہا ہے. جو بھی آتا لوگ جمع ہوتے، وہ پتھر بولنے لگتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف. معاذ اللہ حضور کی گستاخی کر رہی تھی، پتھر کی مورت. سب آئے. اب صحابہ جو تھے ایمان والے تھے، ان کے دلوں میں بھی یہ بات آئی. ایسے کبھی حالات آئے تو نروس ہونے کی ضرورت نہیں. سب ڈرے کہ کیا پتھر کی مورت بول کر کے ان کے عقیدوں کو مضبوط کر رہی ہے. حضور کے پاس آئے، کہا آقا ایسا ایسا معاملہ آ گیا ہے مکہ میں، آپ کی شان کے خلاف پتھر بات کر رہا ہے. حضور نے فرمایا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے. ارے بڑا مجمع تھا، پتھر بول رہا ہو تو کتنے لوگوں میں ویسی نیوز پھیل جائے، اور سب دیکھنے کے لیے آ گئے، سب جمع ہو گئے. اور ان کی تو عید تھی، ہماری تو عید ہے. خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، جس کی عبادت کرتے تھے وہ بول رہا ہے. اب حضور جب تشریف لائے تو بولتی بند ہو گئی، اب نہیں بول رہا تھا. حضور نے پوچھا کیا بول رہا تھا بتاؤ. اب وہ بیچارے ادھر سے ادھر اس کو منا رہے ہیں، بولو جو صبح سے بول رہے تھے، بولو جو صبح سے بول رہے تھے. حضور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، لیکن وہ پتھر کی مورتی بول ہی نہیں رہی، نہیں بول رہی ہے. بہت دیر تک کوشش کیا، صحابہ خاموش کھڑے تھے، لیکن باقی لوگوں نے کہا ہم سب گواہی دیتے، ہم سنے ہیں یہ آپ کے خلاف بول رہی تھی. حضور پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بول رہی تھی یہ مورت. تو حضور نے اس کو ہاتھ لگا کر کہا بول لو جو بول رہی تھی. پتھر پھر بول پڑا،
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर पाक ने जब ये कहा यही बोल रही थी तो सबकी बगलें झांकने लग गए, सब चेहरे उतर गए और कुछ ने तो उसको गिरा भी दिया। सुबह से दोपहर तक खुदा था, अब नहीं, हुजूर की शान में बोलने लग गया। पत्थर कैसे बोल सकता है, पत्थर कैसे बात कर सकता है? मेरे अजीजों, ये क्या मौजज़ा था। अब मैं आपको बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस लौटने लगे, सहाबा कराम फरमाते हैं हम इसी ताज्जुब में थे कि क्या माजरा था। बीच रास्ते में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, किसी से बातचीत करने लगे। एक साहब आए हुए थे जिनके तलवार में खून के कतरे टपक रहे थे। हुजूर पाक ने पूछा कहां से आ रहे हो? सुनो, वो कोई इंसान नहीं, वो जिन्नात सहाबी रसूल थे, हुजूर के आशिक थे। कहा या रसूल अल्लाह, ये पत्थर कुछ नहीं बोल रहा था, उसके अंदर घुस करके एक काफिर मुशरिक जिन्न बोल रहा था। जिन्नात में से एक गुस्ताख था आपका, वो दाखिल होकर बात कर रहा था और इनको पागल बना रहा था। और इसका चर्चा जब हम में मशहूर हुआ, लोगों ने, हमारे जिन्नात ने ये बताया हुजूर की शान में एक कुत्ता जाकर जिन्नात में से भौंक रहा है। आका मुझसे रहा ना गया, मैं उठा और तलवार लेकर आया, और जिस वक्त मैं पहुंचा तो देखा आप भी मजमे में आए हुए थे। आपके आने से पहले मैंने उसकी गर्दन मार दी, और जब आपने कहा बता कौन है, उस वक्त मैं बोला था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। कोशिश जहां जहां करके देखा है इन्होंने, हर जगह पर अल्लाह करीम मीनारे नूर को और बुलंद फरमाता है। बगदाद में भी ऐसी हुआ था, ततारियों ने हमला किया था। ततारी एक जमात है, पूरे मुसलमानों को काट कर रख दिया था और खोपड़ियों से मीनार बनाया था। दरियाए दजला के पानी को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। और दरबार में एक बार ततारियों के बादशाह ने एक ईसाई पादरी को बुलाया था और चंद मुसलमानों को जंजीर में बांध करके उसके दरबार में खड़ा किया था। पीछे हाथ बंधे हुए उलमा हैं, मोमिनीन की जमात है, लेकिन एक ईसाई पादरी को बुलाया और कहा इनके नबी की शान में खूब गालियां दो और इनको जलाओ, इसलिए कि दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है इनको काटने से मारने से उतनी तकलीफ नहीं होती, इनके नबी के खिलाफ बोलो तो ज्यादा तकलीफ होती है। आज भी वही हाल है, आज भी यही हाल है। ये दुनिया जानती है हम अपने ऊपर आए हुए जुल्म को सह लेते हैं, लेकिन हुजूर के नाम पर एक जुमला भी सहने की ताकत नहीं रखते। ये ईमान है हमारा, ईमान है। जब वो ईसाई पादरी दरबार में, भरे दरबार में भौंकने लगा हुजूर की शान, पता है उस वक्त क्या हुआ था? बादशाह का एक पाला हुआ कुत्ता, जिसको सोने की जंजीर से बादशाह बांधता था, ट्रेंड कुत्ता है, आवारा कुत्ता नहीं, पाला हुआ। और पाले हुए कुत्ते हर चीज जानते हैं। वो कुत्ता वहीं से भौंकने लगा पादरी के ऊपर, और लोगों ने कहा पादरी को कि चुप हो जा, बादशाह का कुत्ता नाराज हो रहा है। पादरी ने कहा मेरे कलाम में, मेरे बयान में उससे इसका क्या ताल्लुक है? कुत्ता क्या समझ रहा है? कुत्ता क्या समझेगा? फिर वो हुजूर की शान में पादरी बोलने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा, फिर भौंकने लगा। ये बादशाह का कुत्ता है, खामखा नहीं भौंकता। पादरी किसी की नहीं सुना। फिर तीसरी बार हुजूर की शान में गुस्ताखियां, हर्जा सराई करने लगा। कुत्ता जंजीर तोड़कर निकल आया और भरे दरबार में आया और ऐसा हमला किया उस पादरी के ऊपर, चढ़कर दम जदन में उसको फाड़ कर दो टुकड़े कर दिए। ऐसी हैबत तारी थी सबके ऊपर, ऐसी हैबत तारी थी, कोई कुत्ते के करीब नहीं जा रहा था। बादशाह कुर्सी से खड़ा है, दरबारी सब खड़े हैं, और उस वक्त जो मोमिनीन हैं, उलमा की जमात, जंजीरों में उनके हाथ बंधे हुए थे, वो कहने लगे मौला तेरा कैसा करम है, हाथ बंधे हुए हो मोमिनीन के। उस वक्त ये ख्याल आता है अब नबी की इज्जत को कौन बचाएगा? जब रब चाहता है कुत्तों से भी अपने नबी की इज्जत की हिफाजत करता है।
اور یہ عام کتا نہیں، امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس کتے کی اس حرکت کی وجہ سے صرف ڈر نہیں بیٹھا تھا، اس دربار میں موجود 10,000 تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہاں سے مٹاؤ گے، کہاں سے نکالو گے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ آج کے دور کے کتوں سے بھی میں کہتا ہوں، آج بہت سارے لوگوں کو کھجلی ہوئی ہے، جگہ جگہ بیٹھ کر چھوٹی ویڈیو بنائیں گے، وائرل کریں گے، اسلام کا وناش کر دیں گے، 20 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ باتیں آتی رہتی ہیں۔ اے میرے عزیزوں، زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں، میں ان کو صرف اتنا ہی کہتا ہوں، وہ پہلے اپنی کھجلی مٹا کر کے دکھائیں۔ اسلام مٹانا بہت دور کی بات ہے۔ اسلام کسی چھوٹے پودے کا نام نہیں ہے، اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ تم سے بڑے بھی آئے اور سڑے بھی آئے، چنگیز بھی آیا، ہلاکو بھی آیا، پتہ نہ جانے کتنے آئے، جن کے ڈکٹیٹرشپ کا حال یہ تھا 50 لاکھ لوگوں کے قاتل بھی ہمارے اوپر حکومت کر کے چلے گئے، اسلام کا پال باقا بھی نہیں کر سکے۔ آج بھی اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور 5 سال کی نشیڑی حکومتیں اگر یہ سوچ لے کہ ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، وناش کر دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ لوگ یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھا دے، اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ میں یہ کہتا ہوں، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، مگر میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ہے کہ نہیں تمہارا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا۔ یہ آج ہمارا امتحان ہے، ہمیں دیکھا جائے گا ہم کتنے حوصلے والے، ہم کتنے جذبے والے اپنے نبی پاک کے لیے۔ میرے عزیزو، آج تو لوگوں کو بات کرنے میں بھی دقت ہونے لگ گئی، سوچنے لگ گئے اگر حضور پاک کی عظمت اور ان کے ناموس پر بات کروں، کل کو کیس نہ ہو جائے، مقدمے ہو جائیں، اور پھر مجھے پتہ نہیں کیا کیا سزائیں ہوں گی۔ اے نوجوانوں، ان سب مسائل کو کیوں سوچتے ہو؟ کیا تم نے بلال حبشی کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ ان کفار نے کیا نہیں کیا تھا؟ ایک ڈرم میں، جو لوہے کا ڈرم ہوتا تھا، بلال حبشی کو دن بھر اس میں ڈال کے رکھتے تھے گرمیوں میں، اور اوپر سے ڈھکن بند کر کے، ایسے کہ کوئی سخت سے سخت آدمی بھی گل جائے گرمی سے۔ پھر شام کو نکالتے، پوچھتے بتا بلال تیرا خدا کون ہے؟ بلال حبشی کہتے میرا خدا اللہ ہے، میرا رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا عزم، ان کا استقلال، ان کی جمی ہوئی یہ طاقت چند سالوں کی بات تھی۔ کفار مکہ کا ظلم تو سہ لیا، لیکن میرے عزیزو یہ موب لنچنگ ہمیشہ نہیں چلتی، چند دنوں تک ظلم عام ہو سکتا ہے لیکن کنٹینیو نہیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا وہ مظہر پیش کیا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے 6 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں آئے تھے، اور پہلی نماز حرم پاک میں پڑھی جا رہی تھی اعلان کے ساتھ۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر بلال حبشی کو چڑھایا، تاکہ دنیا یہ دیکھے جس کو تم گلیوں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، حضور کے نام پر جس کو تم کوڑے مارتے تھے، حضور کے نام پر جس کو تم سل پر سلاتے تھے، گرم ریت پر سلاتے تھے، آوتاروں میں دہکاتے تھے، آج اس بلال کو رب تعالیٰ نے کعبے کی چھت پر پہنچایا۔ نام مصطفیٰ پر جو زخم کھاتا ہے مولا اس کو بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، مٹے گا نہیں یہ نام، جو مٹانے آئے وہ مٹ جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ کو پتا ہے نا وہ کہاں گیا؟ لکھنؤ سے نکلا ہوا کتا جس نے نام بدل لیا تھا، اخباروں میں دیکھا ہوگا، دھرم بھی بدل لیا، کہا کہ میرا نام آپ سے یہ ہے، میرا دھرم بھی یہ ہے، کشکا لگا لیا، دھوتی پہن لیا، لال کپڑے پہن لیا، 6 مہینے پنڈتوں کے پیچھے چاٹتے ہوئے گھومتا رہا۔ اس کے بعد یہ وہ قوم ہے جو اپنے کاسٹ کے علاوہ دوسری کاسٹ کو برداشت نہیں کر پاتی، تجھے کہاں سے برداشت کرتی؟ کک مار کر کے نکال دیا،
اور 6 مہینے کے بعد یہ بیچارہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، بیچ میں رہ گیا، دین بھی چھوٹا، گھر بھی چھوٹا، نام بھی گیا، اور ادھر بھی نہیں اپنایا کسی نے، اور آپ جان بچانے کی بھیک مانگتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ میری جان کی حفاظت کرو، میری جان کی حفاظت کرو۔ یہ ذلت، یہ رسوائی، میرے امام نے، بریلی کے تاجدار نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تم نے یہ سوچا تھا کہ میڈیا کے یہ دلال تمہیں ہاٹ کرسی پر بٹھا کر عزت دیں گے؟ ارے 4 دن تمہیں یہ ہاٹ ٹاپک پر بٹھا کر ڈسکس تو کر لیں گے، تمہاری آؤ بھگت کر لیں گے، لیکن ان کے دن بھی کتنے ہیں، ان کے دن بھی کتنے ہیں، موسم کے دن ہیں۔ ان کا حال بھی وہی ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتے کی طرح ہے۔ وہ کتا کیا سوچتا ہے، پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزوں کا حال یہی ہے۔ حکومت ہے تو ان کو لگتا ہے سب کچھ اپنا ہے، ارے گاڑی نکل جائے گی تب پتہ چلے گا کتا اکیلا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ان کی عزت بٹورنے کے لیے، ان کی جی حضوری کے لیے تم نے دھرم بدل لیا، دین بدل لیا، نام بدل لیا، عزت وہاں ڈھونڈتے رہے۔ ارے نادان، ایک بار میرے مصطفیٰ کا نام لیا ہوتا، ایک بار حضور پاک کو محبت سے پکارا ہوتا، اللہ کریم پوری کائنات کے دلوں میں تیری محبت ڈال دیتا۔ آج میں ایک دور دراز کا رہنے والا، لیکن تمہارے ہاں آتا ہوں تو ایسا نہیں لگتا کہ اجنبی ہے، کوئی اجنبی کوئی نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ اگرچہ سلی گڑی میں کھڑا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہنسے ہنسے مسکراتے چہرے یہ بتا رہے ہیں صدیوں پرانی ہماری ملاقات ہے، ہماری پرانی ملاقات ہے۔ یہ محبت تمہارے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ کون ہے جو تمہیں عظمت میرے لیے رکھا ہوا ہے؟ تم آنکھیں اٹھا کر مجھے محبت سے دیکھتے ہو، حقیقت ہے یا نہیں؟ آنے کے لیے محبت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں مسافے میں محبت کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ جبہ ٹوپی کی عزت ہے، اس لیے نہیں ہے حکومت وقت کا کوئی نمائندہ آیا ہے، نہیں، بس بات صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، اعلی حضرت، اعلی حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ سے یہ بات سمجھ کے چلو، دیکھا ہے ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، حضور کی بات کرو، عزت کمانا ہے، حضور کے عاشق، حضور کی وفاداری، ان کے دربار کی نوکری۔ اب زمانہ جیسا بھی آئے، ہر نوجوان یہ عزم کر کے اٹھے گا، یہ وعدہ کر کے اٹھے گا انشاءاللہ۔ آج کے جلسے میں عہد کر کے اٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، میں جنگ کے میدان میں نہیں اتار رہا ہوں، میں تمہیں میدان قتل و قتال میں نہیں اتار رہا ہوں، بس اس میدان میں اتار رہا ہوں دنیا ختم کرنے کی کوشش کرے گی، آسمان سے زمین سے مدد آنے کے لیے انتظار نہیں کرو گے، ہر گھر سے بچہ نکلے گا، تم جتنے میرے نبی کی مخالفت کرو گے میں اپنے ہر بچے کو حضور کا عاشق بنا کر نکالوں گا۔